والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی کے بعد لاتعداد درود و سلام آقائے کائنات سردار انبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، آپ کی آج کی یہ مجلس، یہ محفل قرآن پاک کے حوالہ سے ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ کچھ بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، کچھ ناظرہ پڑھا ہے۔ تو یہ بچے اور ان کے والدین بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جگہ دی ہے، اور والدین نے ان کو موقع دیا، وقت دیا۔ تو اس لحاظ سے والدین بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں۔ قرآن کو یاد کر لینا اور پڑھ لینا، اصل یہ ہے کہ پھر اس کو یاد رکھا جائے۔ یاد رکھیں گے تو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار دہرایا جائے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدی لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن، اس کے ساتھ جڑے رہو، اس کے ساتھ لگے رہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ فوالذی نفس محمد بیدی، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو اشد تفلتا، آپ نے فرمایا کہ یہ بہت جلدی جو ہے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بھلا دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ آپ نے فرمایا من الابل فی عقلها، فرمایا کہ جس طرح اونٹ جو ہے نا، اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے بہت جلدی، اس طرح جو ہے قرآن اگر اس سے تعلق ختم کر دیا جائے، تعلق توڑ دیا جائے تو یہ پھر بھلا دیا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ عرب لوگ جو تھے نا، جب اونٹ کو کھڑا کرتے تو اس کا گھٹنا باندھ دیتے تھے۔ کیوں باندھ دیتے تھے؟ اس لیے کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہے آپ کو مبارک ہو، اور جنہوں نے ویسے پڑھا ہے ان کو بھی مبارک ہو۔ حافظ جو ہیں وہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، دہراتے رہیں، اور جو ناظرہ پڑھنے والے وہ بھی، تاکہ ان کو بھی بھول نہ جائے۔
تو مجھے ہمارے عزیز محترم بھائی ضیاء اللہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے نصیحت کرنی ہے. میں بندہ ناچیز گناہگار، میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ یہ قرآن خود نصیحت ہے، قرآن خود نصیحت ہے. اللہ نے کہا نہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت والوں کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ تو قرآن خود نصیحت ہے. خود کیسے نصیحت ہے میرے بھائیوں؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے الفاظ پڑھیں گے، ان پر غور کریں گے، اگر ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے تو قرآن ہمارے ساتھ باتیں کرے گا، قرآن ہماری رہنمائی کرے گا. اگر ہم نے سادہ پڑھا ہے، ترجمہ نہیں پڑھا، تو پھر بھی اجر اور ثواب تو ملے گا الفاظ پڑھنے کا، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا کہ تم کہو کہ قرآن کیسے ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے. قرآن بندے کے ساتھ باتیں کرتا ہے اس وقت جب اس کا معنی، مطلب اور مفہوم آتا ہو، تو پھر جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو پھر وہ بندے سے باتیں کرتا ہے، بندے کی رہنمائی کرتا ہے. ھدی للعالمین ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت رہنمائی ہے، جہان والوں کے لیے. میرے بھائیوں، پھر یہ قرآن ہمارے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. قرآن بہت بڑی عظیم کتاب ہے، بہت بڑی عظیم کتاب ہے. آج سے نہیں، 1400 سال پہلے سے یعنی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج تک اس کی زبر اور زیر پیش کے اندر کسی نے فرق نہیں کیا. باقی کتابیں بھی آئی ہیں، آسمانی کتابیں آئی ہیں، کتنی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ. کیا وہ آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ تورات، انجیل، زبور آج ہمیں اصل نہیں ملے گی، نقل مل جائے گی، اور اس کے اندر کیا ہے؟ تحریف، معنوی تحریف، لفظی تحریف. لیکن ہمارا ان کتابوں کے اوپر ایمان ہے. اگر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا اپنا ایمان مکمل نہیں ہوگا. وہ حدیث جبرائیل میں ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ. اگرچہ آج وہ موجود نہیں کتابیں، لیکن ایمان ہمارا موجود ہے. ہمارا ایمان ان پر ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کو نازل کیا ہے. لیکن یہ قرآن ہمارا 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ کتاب کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے اور ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں. اب اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے؟ اللہ تو آسمانوں پہ ہے، یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اللہ نے کیسے اس کی حفاظت کی ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ شعور دیا، یہ سمجھ دی، اور یہ ہمارے پھول، یہ ہمارے بچے، اس امت کے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر یعنی یہ ایک شوق، ایک لگن پیدا کر دی، اور اللہ نے انہیں توفیق دے دی کہ وہ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے. کاغذی طور پر بھی موجود ہے اور سینوں کے اندر بھی موجود ہے. دیکھیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ کاغذ نہیں تھا، وہ زبانی یاد رکھتے تھے، یا چمڑے کے اوپر لکھ لی، کسی پتھر کے اوپر لکھ لیا،
کسی اور چیز کے اوپر. ہاں جی. تو آج یہ قرآن کاغذ کے اندر بھی ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ کر لیا گیا ہے، اور سینوں کے اندر بھی، دلوں کے اندر بھی یہ قرآن موجود ہے اور محفوظ ہے. مشرکین مکہ وہ اس قرآن کو عجیب کہتے تھے. فقالوا انا قرآنا عجبا قال الکافرون فقال الکافرون کیا کہتے ہیں شیء عجبا، یعنی وہ عجیب چیز سمجھتے تھے اس کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم اگر اس کو نہیں مانتے ہو، تم اس پر اعتراضات کرتے ہو، تم صاحب عرب ہو، صاحب زبان ہو، تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، عربی زبان میں ہے نا. تو وہ لوگ عرب لوگ فصیح زبان بولنے والے، اصل زبان بولنے والے، اللہ نے کہا کہ تم لے آؤ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی کلام بنا کے لے آؤ. اللہ نے کہا کہ کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ، 1 لے آؤ، 2 لے آؤ، 10 لے آؤ. لیکن باوجود صاحب زبان ہونے کے وہ نہیں بنا سکے. اس لحاظ سے یہ ہماری کتاب، یہ ہمارا قرآن ایک معجزہ بھی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. فقال الکافرون ان ھذا شیء عجیب، یعنی یہ تو کوئی عجیب چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے ہمارے پاس، کہ آج تک دنیا میں اس جیسی کوئی کلام نہیں بنا سکا. بعض لوگوں نے ابھی کوشش کرتے ہیں کی ہیں کہ ان کے الفاظ بدلے جائیں، آیات بدلی جائیں، لیکن نہیں. ایک مبلغ عالم دین وہ اپنے سفر کا واقعہ بتاتا ہے. کہتا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، اور بھی لوگ تھے، کسی ملک کی طرف جا رہے تھے. راستے میں جہاز کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا. لوگ کہنے لگے کہ اب ہم ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں. تو وہ عالم دین جو تھا، قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس نے کہا کہ چلو. میں نے قرآن پاک کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا. جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو ایک یعنی بے دین ملحد آدمی، وہ بھی سوار تھا، میرے پاس آ گیا. کہنے لگا کہ زد ورفع صوتک، کہ اس کو زیادہ پڑھ اور اپنی آواز کو بھی اونچا کر. یعنی اس نے کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو اور اپنی آواز کو اونچا کر کے پڑھو تاکہ دوسروں کو بھی سنائی دے. وہ کہتے ہیں میں پڑھتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہمارا خطرہ جو تھا نا، اس کو ٹال دیا. اس لحاظ سے یعنی یہ ہمارا قرآن معجزہ ہے. وہ ملحد آدمی تھا، بے دین آدمی تھا، قرآن سے کوئی تعلق نہیں. کافر دیکھیں نا، مشرکین مکہ قرآن کو اعتراضات کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. لیکن جب وہ بھی سفر کرتے تھے نا کشتیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب وہ خشکی میں چلے جاتے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے.
تو یہ قرآن ہماری بڑی عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس طرح معجزہ ہے یہ دیکھو. نازل کرنے والا کون ہے اس کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالی نے بہترین کلام نازل کی ہے. کس پہ نازل کی ہے؟ اپنے پیارے حبیب، پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو نازل کیا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے آپ پر حق کتاب نازل کی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن، اور لانے والے کون ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی عظیم فرشتہ. یعنی میں تب پڑھا تھا، میں حیران ہو گیا پڑھ کر کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ زمین و آسمان و پہاڑوں سے بھی بڑا ہے. یعنی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ برداشت کر سکے، نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو انسانی شکل میں، بعض دفعہ تو وہی آتی نا گھنٹی کی صورت میں، اور بعض دفعہ دل کے اوپر القاء ہوتا ہے. بعض دفعہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے تھے، اپنی اصل شکل میں نہیں آتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پر ہیں 700 پر ہیں، میں کہ اگر وہ کھول دیں ان کو، یہ پورا آسمان بھر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے صرف 2 بار جبرائیل علیہ السلام کو اصل حالت میں دیکھا ہے. تو لانے والے کون ہیں؟ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ قرآن ہمارا کس رات میں نازل ہوا ہے؟ کب نازل ہوا ہے؟ رمضان المبارک میں. اور رمضان المبارک کی کون سی رات؟ انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ. اللہ نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے، اور اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا ہے. 30ویں پارے میں پوری صورت ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے اس کو لیلۃ القدر رات میں نازل کیا ہے، اور جو تمام راتوں سے افضل رات ہے. آخری عشرے کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا آخری رمضان کے عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تو یہ لیلۃ القدر آخری رمضان کی طاق راتوں کے اندر آتی ہے، اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے اندر اللہ نے اس کو نازل کیا. اور وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے وہ بہتر ہے. اور یہ رات بابرکت ہوتی ہے، سلامتی والی، حتی مطلع الفجر، صبح تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے. تو یہ ہمارا قرآن اس لحاظ سے بڑا عظیم قرآن ہے، اور اس قرآن کو پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. ایک صحابی تھے حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، یہ حدیث مختلف طریقے سے آتی ہے، رات کے وقت، تہجد کے وقت سورہ کاف کی تلاوت کر رہے ہیں. صحابہ مجاہد تھے، جہاد کرنے والے تھے، انہوں نے گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے. تو وہ صحابی رات کے وقت تہجد کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اور قریب گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے، اور قریب بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے، اور خود وہ تہجد پڑھ رہے ہیں. سورہ کاف شروع کی تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ حرکتیں کرتا ہے، پاؤں ہلاتا ہے، بدکتا ہے. کہتے ہیں میں نے نماز فارغ ہوا تو دیکھا تو ایک بادلی
اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اس کو دیکھ کر گھوڑا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو وہ بالی اوپر چلی گئی، پھر میں نے نماز شروع کی تو پھر وہ نیچے آ گئی، پھر گھوڑا اسی طرح کرنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کے صبح بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رات ایسے قرآن پڑھ رہا تھا تو اس طرح گھوڑے کے اوپر ایک بادلی سی بڑی اس کے اندر روشنی ہے، چمک ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اس کو پڑھتے رہتے نا صبح تک تو اس کو لوگ بھی دیکھ لیتے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے تیرے اوپر تسکین نازل ہو رہی تھی، سکون نازل ہو رہا تھا قرآن پڑھنے سے۔ اب دیکھنا جب انسان بڑے غور سے توجہ سے قرآن پڑھتا ہے اس کو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا قرآن جو ہے اس سے ہمیں اپنا تعلق وہ پیدا کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ قرآن میرے بھائیوں ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہیں، بہت مال اور دولت گھروں میں جمع کرتے ہیں، یہ قرآن مال اور دولت سے سب سے بڑھ کر قیمتی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، میں قرآن پڑھا کرو، دنیا میں بھی قرآن، قبر میں بھی قرآن، آخرت میں بھی قرآن۔ دنیا میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، قبر میں جائیں گے وہاں بھی دیکھو آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے عزیز شاہ صاحب آپ سنتے رہتے ہیں مسائل، میں نے کیا ذکر کرنا ہے، میں تو ایک طالب علم ہوں اور ان کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ قرآن جو ہے قبر کے اندر بھی سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ ملک آ جائے گی قبر کے اندر، یعنی فرشتوں سے اس کو بچائے گی سوال کرنے سے، سوال جواب تو ہونے ہیں نا قبر۔ اور آخرت کے اندر بھی قرآن جو ہے وہ کام آئے گا ہمارے۔ دیکھو جیسے احادیث میں آتا ہے سورہ بقرہ پڑھو، سورہ آل عمران پڑھو، یہ قیامت کے دن تمہارے آگے آگے سفارش کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے سفارشی ہے، سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں محسوس نہ کرنا آج ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے، چند لوگ ہیں جو پڑھنے والے۔ آج ہم نوجوان کیا، ہماری نسلیں کیا، کافر نے ہمیں موبائل دے دیا ہے، اسی میں لگے ہوئے۔ ٹھیک ہے ایک زمانے کی وقت کی ضرورت ہے لیکن اس سے نجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جہاں اس میں اچھی چیزیں بری بھی ہیں لیکن اچھی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم بیٹھ جاتے ہیں غفلت کے ساتھ، بس نوجوان کیا، بچے کیا۔ میں صحیح بات ہے مجھے نہیں پتا یہ ٹچ موبائل کیسے چلانا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو پتا ہے۔ بچے فوراً نکال دیں گے، جو آپ نے چیز دیکھنی ہے نکال دیں گے، یعنی ان کا ذہن ہی اس طرف لگا دیا گیا ہے۔ صحابہ تھے نا، صحابہ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ تھے اصل مومن، مسلمان اور پاک اور صاف، جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، جن کے بارے میں شاید علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب تک ہم قرآن سے اپنا تعلق نہیں قائم کریں گے یہ جو ہمارے حالات ہیں نا اسی طرح رہیں گے، بلکہ اس سے بھی ابتر ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔
اللہ نے قرآن ہمارے لیے ایک دستور، ایک قانون، ایک اصول نازل کیا ہے کہ تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے تو اس کے مطابق چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میری احادیث ہے، جو میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، جو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، اس کے مطابق چلو، دنیا کے اندر رہو، تمہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح ہمیں اس کو پکڑنا چاہیے تھا، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تھی، اس طرح ہے۔ اور یہ قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، اللہ ذوالجلال والاکرام اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، درجے عطا کرتا ہے، ویضع بہ آخرین، اور دوسرے لوگوں کو نیچا کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس سے تعلق قائم کرتے ہیں، جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کے اندر بھی عزت عطا کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزت۔ اور جو نہیں کرتے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پستی دکھاتا ہے، نیچا دکھاتا ہے، اللہ انہیں ذلیل کرتا ہے۔ دیکھیں ہمارے بعض ذاتیں ہیں بہت، جن کو ہم اپنی زبان میں کمی کہہ لیتے ہیں، ہلکی ذاتیں۔ اگر وہ ہلکی ذات کا بچہ اس نے قرآن حفظ کیا ہو، ہاں جی، امام صاحب اگر نہ ہو نا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چلو بھی تم نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ ہم تو اس کو کمی کہتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، کیوں آگے کھڑا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی شان ہے کہ اس بچے کو اس قرآن کی وجہ سے ہم نے آگے کر دیا۔ آپ اس کے پیچھے کیا ہیں؟ مالدار بھی کھڑے ہیں، کھانے پینے والے لوگ بھی کھڑے ہیں، ہر طرح کے لوگ کھڑے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح اپنے بندوں کو اس سے شان اور عظمت عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن اس لیے عظیم کتاب ہے، اور کتاب کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ نے کیوں اتنا درجہ اور اتنا ثواب کیوں رکھا ہے؟ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک لفظ پڑھتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں کہ اگر ایک لفظ پڑھیں گے تو اللہ 10 نیکی، ایک لفظ پڑھیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھیں گے تو 10 نیکی ہیں۔ کیا ہم اگر اردو کی کتاب پڑھیں، کوئی فارسی کی کتاب پڑھیں، کوئی انگلش کی کتاب پڑھیں، کوئی دنیا کی اور زبانوں کی کتاب پڑھیں، تو ہمیں کیا اس پر اجر اور ثواب ملے گا؟ اتنا صرف یہ قرآن کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی یہ بندوں کو شوق دلانے کے لیے، تاکہ میرے بندے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک لفظ پڑھو گے تو میں تمہیں 10 نیکی عطا کروں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کے فرمایا کہ الف لام میم، کوئی اس کو ایک لفظ نہ سمجھے، ایک لفظ نہ سمجھے، بلکہ کیا ہے؟ یہ 3 لفظ ہے۔ الف الگ لفظ ہے، لام الگ لفظ ہے، میم الگ لفظ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الف لام میم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیاں درج کر دیتے ہیں۔ یہ مفت کا اجر اور ثواب ہے، مفت کا اجر اور ثواب۔ اور اس قرآن کو اچھے آواز کے ساتھ، خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے۔ احادیث کے اندر موجود ہے یتغنیٰ بالقرآن، کہ قرآن جو ہے اس کو، یتغنیٰ کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ گانا مقصد ہے، اس کا مطلب خوبصورت آواز۔ اشعری قبیلہ تھا نا، اشعری قبیلہ،
اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت آوازیں دی تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قرات کو سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ داؤد علیہ السلام مزامیر داؤد یعنی داؤد علیہ السلام کی جس طرح سریلی آواز تھی نا، سریلی آواز کو بونسری کے ساتھ بیان کیا مزامیر. لیکن یہ نہیں کہ وہ بونسری بجاتے تھے، نعوذ باللہ، وہ پیغمبر تھے، وہ ایسا کام نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آواز اتنی پیاری دی تھی. تو یہ قرآن اس کو محبت سے، پیار سے، اچھی آواز سے. اب یہ اس سے میری بات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب ہماری کوئی کہے کہ میری تو خوبصورت آواز نہیں تو میں نہ پڑھوں. پھر اللہ نے جس طرح کی آواز دی ہے پڑھو اس کو. اگر اللہ نے خوبصورت آواز دی ہے تو اس کو خوبصورت آواز سے پڑھو. اللہ نے اگر خوبصورت آواز نہیں دی تو تکلف کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جس طرح کی آواز دی ہے اللہ نے، پڑھو گے، اخلاص سے پڑھو گے، دل سے پڑھو گے، اللہ ضرور اجر اور ثواب دیں. اللہ ضرور اجر اور ثواب عطا فرمائیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر حسد ہو سکتا ہے. حسد تو منع ہے نا. میں شاہ صاحب ان کا کاروبار ہو، کام ہو، تو میں حسد کروں کہ یہ شاہ صاحب اتنا کام کرتے ہیں، اتنا ان کے پاس مال آتا ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا. اللہ نے یہ منع فرمایا ہے، رسول نے منع فرمایا ہے کہ ایسے حسد نہ کرو. ان الحسد یاکل الحسنات. حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر حسد کیا جا سکتا. وہ کیا ہے؟ قرآن اور مال. قرآن اور مال. قرآن پہ کیسے؟ مثلا ہمارے عزیز ضیاء شاہ صاحب ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، تو میں کہوں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی آواز دے دے، مجھے بھی یہ قرآن ایسے دے دے تاکہ میں بھی اس طرح پڑھوں، اس آواز سے پڑھوں. یہ حسد نیک ہے، اچھا ہے. اس میں اللہ انسان کی نیکیاں ضائع نہیں کرتا. اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مساکین، فقراء، یتیم، ان کا خیال رکھتا ہے، تو میں کہوں کہ یا اللہ جس نے تم نے اس کو مال دیا ہے اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی تیرے راستے کے اندر خرچ کروں، تیرے بندوں میں خرچ کروں، بیواؤں، یتیم اور مسکینوں کا میں خیال رکھوں. پھر کوئی بات نہیں. تو یہ قرآن اس پر حسد کرنا جائز ہے. اگر ہم سنتے ہیں نا کسی قاری کو بڑی اچھی آواز سے پڑھتا ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں اچھی آواز سے پڑھتا ہے، یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی آواز عطا فرما، مجھے بھی یہ قرآن میرے سینے کے اندر ڈال دے تاکہ میں بھی اس آواز سے پڑھوں. آج دیکھیں نا ہمارے جو قراء ہیں یہ سارے قاری ایسے نہیں بن گئے. عرب کے قراء ہیں، مصر کے قراء ہیں. ہم یہ دیکھیں نا، ہم جو ہے نا جب لوگ مشق کرتے ہیں نا تو ان کی ریکارڈ لگا لیتے ہیں، ہاں جی، تاکہ میری بھی آواز اس طرح بنے. ہم اگر کسی عرب قاری کو پسند کرتے ہیں تو اس کی ریکارڈ لگا لیں گے تاکہ میں اس طرح کی اپنی آواز بناؤں، میں بھی اس طرح پڑھوں. یا کوئی مصر کا قاری ہے، اس کی آواز اچھی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کو لگا کر کے کہتا ہوں کہ میری بھی آواز اس طرح کی بن جائے، تو یہ ٹھیک ہے. اور آخر میں ٹائم کافی ہو گیا، محترم بھائیو، بیٹے نے عزیز نے تو نصیحت کا کہا تھا، نصیحت لمبی ہو گئی ہے، معذرت چاہوں گا. تو بھائیو، یہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین تمہیں دنیا کے اندر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سے بہتر وہ آدمی، وہ انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے. یعنی یہ دونوں ہی، استاد اور شاگرد، زمانے کے اندر بہترین انسان ہیں. دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے لوگ ڈگریوں والے. کیا اللہ نے یا اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تمہارے اندر بہتر ہیں؟ نہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا. میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہارے اندر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، پڑھاتا ہے. تو وہ بیٹے
جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے قرآن یاد کرنے کی، یہ بہترین بچے ہیں۔ اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھانے والے ان کی بھی شان بہت ہے، جیسے میں نے ذکر کر دی ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بہتر نہیں ہے پڑھانے والوں سے۔ اور یہ بچے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اگر انہوں نے قرآن یاد رکھا، پڑھتے رہے نا، تو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اقرا ورتقب، قرآن پڑھ اور چڑھتا جا، جہاں پر قرآن ختم ہو جائے گا وہاں تیرا مقام ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے حافظ کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر کتنے قراء اور کتنے حافظ پیدا کیے ہیں، شمار ہی نہیں، شمار ہی نہیں۔ یہ اعزاز ہے ہمارے قرآن کا، یہ فضیلت ہے اس قرآن کی۔ اللہ ہم سب کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔